بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جاذبیہ کو بھی ولجا پہنچنا تھا اور کسریٰ اردشیر کے حکم کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندرزغر کے لشکر کے ساتھ مل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا۔ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار اندرزغر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا وہ انسان نہیں ہیں۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جاذبیہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا یہ بھگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں۔ انہیں سالار کے پاس لے جاؤ، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہیں۔ انہیں سالار بہمن جاذبیہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جاذبیہ نے کہا لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، میرا لشکر تو ابھی محترم سالار۔ ایک نے کہا جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ سالار اندرزغر لاپتہ ہیں۔ ہمارا تیغ زن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں۔ سالار عالی مقام زخمی سپاہی نے ہانپتے ہوئے کہا سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ رہا، ہر طرف نفسا نفسی اور بھگدڑ تھی۔ مجھے ان کی صرف لاشیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس لڑائی کا بتاؤ۔ سالار بہمن جاذبیہ نے کہا تمہارے لشکر کو شکست کس طرح سے ہوئی؟ اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ معرکہ کس طرح لڑا گیا۔ بہمن جاذبیہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا۔ تم اندرزغر کا انجام سن چکے ہو۔ جاذبیہ نے کہا ہمارے لیے کسریٰ کا حکم تھا کہ ہم ولجا میں اندرزغر کے لشکر سے جا ملیں۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور جو کچھ بھی کریں، جابان نے کہا ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جاذبیہ نے کہا ہمیں اب اور کوئی کارروائی اندھا دھند بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے کہ کسریٰ اردشیر بیمار پڑا ہے، ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ لیکن جابان نے کہا ہم کسریٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان۔ جاذبیہ نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ کسریٰ نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں اور کسریٰ سے نیا حکم لوں گا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ جابان نے کہا آپ کوچ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں۔ کوچ روک دو، جاذبیہ نے حکم کے لہجے میں کہا۔ لشکر کو یہیں خیمہ زن کر دو، میری واپسی تک تم لشکر کے سالار رہو گے۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمہ زن کر دیا گیا اور بہمن جاذبیہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مدائن روانہ ہو گیا۔ ناظرین، بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ زاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش، جذبہ اور انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے، ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے، ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل آئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈنے لگیں۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں یہ ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔ بستیوں میں عورتوں کی آہ و فغاں سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے،
تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر لاؤ، جس نے ایک ہی قبیلے کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ ناظرین، مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں سے کئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ طبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے طعنوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسائیوں کے سردار نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں، وہ دریائے فرات کے کنارے الیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبد الاسود اجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ عبد الاسود بنو اجلان کا سردار تھا۔ یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی، اس لیے وہ اجلی کہلاتا تھا۔ وہ مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ ان کے زخم تازہ تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے، لڑنے کے لیے نکل آئے۔ ناظرین، عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور الیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ کسی کے حکم کے بغیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے۔ گھوڑا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے، کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ مصنع گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مصنع نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کی بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خدا کی قسم ابن حارثہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری چال ڈھال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید۔ مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر الیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ بھی مجھ تک پہنچ گیا۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، مصنع نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے، میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں کہ وہ ارد شیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے جس طرح ہم نے ولجا میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید۔ مصنع نے کہا، طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے ابن ولید۔
مسنا بن حارثہ نے کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے، اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ ایک سالار نے جواب دیا، جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ ناظرین، آتش پرستوں کا سالار بہمن جاذبیہ اردشیر سے نیا حکم لینے کے لیے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ طبیب نے کہا، اگر اچھی خبر نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جاذبیہ نے کہا، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ اندرز غر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جاذبیہ طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جاذبیہ وہیں سے واپس لوٹ گیا، لیکن وہ اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں ہی رکا رہا کہ اردشیر کی صحت ذرا بہتر ہو گئی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا 1-2 روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد اردشیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اردشیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دی۔ اس وفد نے اردشیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار اندرز غر شکست کھا چکا ہے۔ اندرز غر شکست نہیں کھا سکتا۔ اردشیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندرز غر؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اردشیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اردشیر نے پوچھا۔ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں وہ ہمیں دے دیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ الیس پہنچ گیا ہوگا، جو مانگو گے دوں گا۔ اردشیر نے کہا، بہمن جاذبیہ کے پاس چلے جائے اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جاذبیہ ولجہ کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جاذبیہ مدائن میں ہے، کسی نے اردشیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا، لیکن طبیب نے اسے آپ تک نہیں آنے دیا۔ اسے بلاؤ، اردشیر نے کہا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ ناظرین، جب جاذبیہ اردشیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت الیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جاذبیہ اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی گریز کرے۔ جابان الیس کے کہیں قریب تھا، اسے ایک اطلاع ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر الیس کے گرد و نواح میں موجود ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور الیس کا رخ کر لیا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے الیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ اللہ کے سپاہیوں، مسنا نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے،
جس طرح ہم کسریٰ کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے جا رہے ہیں، چھاپا مار لڑائی شب خون، تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے، انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے۔ اسی طرح میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے، لیکن یہ خیال ضرور رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذہب کی جنگ ہے۔ دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہماری مخبری کی ہے اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نذر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مسنا نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔